کوئی بھی دھات ہو نا، اگر اس کو گرم کر لیا جائے تو وہ مزید خطرناک ہو جاتی ہے۔ لوہا ہے، آپ ویسے چھوئیں سخت ہے، مارا جائے تو بڑی زور سے سر پر لگے گا، لیکن اگر وہ گرم کر کے مارا جائے تو حشر کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے محفوظ رکھے کہ پکے ہوئے دھات کا نا ذرا سا داغ بھی ایک سخت اذیت پہنچانے والا ہوتا ہے، اور چاہ جائے گا کہ اتنا سادہ مال ہو اور اتنے زیادہ داغ آدمی کو دیے جائیں تو چند روز جو ہے نا ان سونے چاندی کے ٹھیکروں کو اپنے پاس رکھ کر کتنی سخت مصیبت کا سامنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو کسی راہ سے مال حاصل ہو، اس پر اس کی زکوٰۃ اس وقت تک واجب نہیں ہوگی جب تک اس مال پر سال نہ گزر جائے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشگی اپنی زکوٰۃ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ تو مال اللہ رب العزت نے عطا کیا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی، تو ہم سب کو وہ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ کس کو دینی چاہیے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کا مال کون خرچ کرے گا، کیسے خرچ کرے گا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ ادا کی لیکن وہ ادا ہی نہ ہوئی، کیونکہ جس نے زکوٰۃ لی وہ زکوٰۃ کا حقدار ہی نہیں تھا، تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی، دینے کے باوجود بھی ادا نہیں۔ تو یہ معاملہ ذرا سنبھلنے کا ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے دینا ہے، خوب تحقیق کر کے دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں فرائض کی غفلت سے بچائے اور ہمیں اللہ رب العزت اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان کے ساتھ 5 کام کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو وضو، رکوع، سجدے اور وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اگر حج کی استطاعت ہو، طاقت ہو تو حج کرے اور امانت ادا کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا اس مال کی برائی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنے میں جلدی کریں، اگر ہم زکوٰۃ کے حقدار ہیں تو اللہ رب العزت صاحب نصاب لوگوں کے دل میں ہمارے لیے رحم ڈالے اور وہ ہمیں غائب ایسے زکوٰۃ دیں کہ لوگوں میں تشہیر نہ کرتے پھریں۔ آج رشتہ داروں سے زکوٰۃ لیتے ہوئے کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ ہم نے زکوٰۃ لی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایک بات کو سمجھ لیں کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی مال نکالا جائے تو وہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، کسی دنیا والے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو اس طرح دیا جائے، کسی کی مدد اس طرح کی جائے کہ ایک ہاتھ مدد کرے تو دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتا ہو۔ تو یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کے مصارف کون سے ہیں اور کس کو زکوٰۃ دی جائے گی، اس کا علم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔